خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ آئے خداوند، تیری ساری مخلوق تیرا شکر کرے گی اور تیرے مقدس تجھے مبارک کہیں گے۔ وہ تیری سلطنت کا جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے۔ وہ تیری سلطنت کے جلال کا بیان اور تیری قدرت کا چرچا کریں گے، تاکہ بنی آدم پر اس کی قدرت کے کاموں کو اور اس کی سلطنت کے جلال کی شان کو ظاہر کریں۔ تیری سلطنت ابدی سلطنت ہے اور تیری حکومت پشت در پشت۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج پھر آپ کے ساتھ خدا کا کلام پڑھنے کا، اس پر غور کرنے کا موقع ہم کو مل گیا ہے۔ مجھے یہ موقع ملا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پیار میں آپ سب کو سلام کروں، سب کے لیے خدا کے حضور فریاد کروں کہ خدا آپ کو برکت دے اور اپنے چہرے کی روشنی سے آپ کو وہ باتیں دکھائے جن کا دیکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ جب تک وہ رحم نہ کرے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن جب وہ دکھا دے تو پھر ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ خدا آپ کو خوشی بخشے، آپ کی حالت کے مطابق، آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو اس کے پیار کا اور اس کی قدرت کا تجربہ ہو۔ آمین۔ بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ جو بھی ہیں، جہاں سن رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، خدا کے کلام میں سے ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند حقیقت میں مسیحا ہے، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ ان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس میں قدرت ہے بچانے کی، اس میں محبت ہے، سبھی کچھ ہے اس میں۔ وہ تو امید کا سرچشمہ ہے، قدرت اس کی بے حد ہے، لیکن جو کچھ بھی وہ ہمارے لیے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اجازت لیتا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے
کہ وہ انسان کی آزادی کی قدر کرتا ہے، اس کا احترام کرتا، عزت کرتا ہے، زبردستی نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا، چاہو نہ چاہو، مانو نہ مانو، تمہیں میری بات ماننی ہوگی، یا تو میری مرضی قبول کرو یا پھر موت کو قبول کرو. ایسا نہیں ہے. خدا نے انسان کو آزاد بنایا ہے، وہ چاہے خدا کو مانے چاہے نہ مانے، اس کی راہ پر چلے نہ چلے، وہ زبردستی نہیں کرتا، لیکن چناؤ کا نتیجہ ضرور ہوتا ہے. کسی بات کا انتخاب، اس کو چن لینا ہماری آزادی ہے. اس نے ہم کو بنایا ہے ایسا انسان کو، لیکن چناؤ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو جو نتیجے اچھے یا برے ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آؤ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے اس بات کو جن کا ذکر ہم سن رہے ہیں، کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہمارے دکھ اور مصیبت کو ہم سے دور کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خوشی سے اسے اجازت دیں اور کہیں کہ آئے خداوند تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم کر دے. میں پڑھتا ہوں، آپ کے پاس اگر انجیل ہے تو آپ بھی اس میں دیکھ لیجئے. بڑا اچھا ہوگا کہ آپ انجیل لے لیں، کہیں سے خود ہی پڑھیں. بہت سی عجیب باتیں لوگ کہتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں. اگر خود پڑھیں اور خدا سے درخواست کریں کہ آئے خداوند اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر، تو آپ کو حیرانی ہوگی اور خوشی ہوگی کہ یہ کتاب ایسی ہے، اس میں تاثیر اس کی ایسی ہے کہ یہ آپ کو پڑھنے لگے گی. آپ کو ایسا لگے گا کہ تو کتاب مجھے پڑھ رہی ہے. اور ہر جگہ آپ کو ایسی جگہ لا کے کھڑے کر دیتی ہے یہ کتاب کہ آپ کو آواز آئے گی، تو چاہتا ہے میں ایسا کر دوں تیرے لیے، تو چاہتی ہے کہ میں تیری مدد کروں، تیرا ایمان ہے، اگر تو ایمان لائے تو یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، مجھے تیری اجازت چاہیے. بڑی عجیب بات ہے یہ، لیکن آپ دیکھیں گے ایسا ہی ہے. یہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ یوحنا کی انجیل ہے، اور اس میں یہ خدا کے کلام کی ایک ایسی پیاری بات ہم کو بتائی گئی ہے. اور مجھے امید ہے کہ باوجود میری کمزوری کے اور میری جو حدیں ہیں، ایک حد ہے میری جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، باوجود میری کمزوریوں کے خداوند اپنا زور آپ پر ظاہر کرے گا. ایسا لکھا ہے یہ یوحنا کی انجیل 5واں باب. ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا. یروشلم میں بھیڑ دروازے کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں. ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پشمردہ ادمرے جو پانی کے ہلنے کے منتظر تھے پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا. پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو. وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا، اور اس کو یسوع نے پڑا دیکھا. 38 برس کا بیمار، خداوند یسوع مسیح نے لکھا اسے پڑا دیکھا، اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، ہے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے. یسوع نے اس سے کہا اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر. وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر، سنے جانے پر اس کی برکت یہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیں اور کہہ دیں آئے خدا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے سکھائے. وہ سکھائے گا آپ کو. کتنی باتیں ایسی ہیں
جن پر جس قدر غور کیا جائے، جتنا زیادہ ان پر سوچا جائے، اتنے ہی بھید کھولتے ہیں، اتنے ہی خزانے جیسے نظر آتے ہیں۔ ہاں جی چاہتا ہے خدا یہ برکت بھی مجھے دے دے، وہ برکت بھی مجھے دے دے، خزانے ہیں اس میں۔ چند باتوں کا ذکر ہم کریں گے۔ دیکھو یہاں یہ بتایا ہے، یسوع نے اسے پڑھا دیکھا پڑھوؤں کے پاس وہی آتا ہے، وہی ہے جو ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، جو پڑے ہوئے ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں اس پر پہنچتی، ان کی نظر پڑتی ہے خدا ان کی، اس کی نظر کے سامنے کہ یہ پڑا ہوا ہے، دیکھو یہ گر پڑا ہے، دیکھو یہ دھس گیا ہے، دیکھو اس کی بیماری لا علاج ہے، دیکھو اسے سب نے چھوڑ دیا ہے، اب یہ تنہا ہو گیا ہے، یہ پڑا ہوا ہے۔ پڑے ہوئوں پر اس کی نظر پڑتی ہے، پیار کی نظر، نفرت کی نہیں، پیار کی نظر، رحم کی نظر، ترس کی نظر پڑتی ہے۔ تو اس کے پاس آ کے خدا ان سے بات کرتا ہے۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ یسوع نے یہ جان کر کہ وہ ایک مدت سے یہاں پڑا ہوا ہے، ایک مدت سے بیمار ہے، 38 برس سے بیمار، یہ جان کر خداوند کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہمارے دل کے زخم کتنے گہرے ہیں، جو ہم چھپا کے رکھتے کوئی نہیں جانتا۔ مسکراہٹ کے پیچھے ماتم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بہت لوگ ہنستے نظر آتے ہیں، ایسے لگتے بڑے خوش ہیں۔ مجھے ایسے بھائی بہنوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا تو کچھ ایسی باتیں دیکھی ہیں کہ یہ چھپا رہا تھا، یہ چھپا رہی تھی اپنے زخم، لیکن جہاں خدا کے پاک روح نے انگلی رکھی زخم پر، دکھتی رگ پر خدا کے کلام کی انگلی رکھی گئی تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں آنسوؤں کے۔ خداوند نے یہ جان کر کہ بڑی مدت سے یہ پڑا ہوا ہے اس بیماری میں، یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس سے کہا یہ جان کر۔ کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، خداوند آپ کو جانتا ہے، میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، بزرگوں، خداوند جانتا ہے۔ اس وقت بہت ایسے بزرگ ہیں بیچارے اپنے زخموں کو چھپائے بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسی بھی ہیں جن کو گارڈننگ کرنے کا شوق ہے، اپنا چھوٹا سا کھرپا لے کے کہیں پودینہ بو رہے ہیں، کہیں دھنیا بو رہے ہیں، کہیں گاجریں بو رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، دل لگا رہے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک طوفان ہے اندر جسے کوشش کرے رکھتے کہ تھما رہے تھما رہے تھما رہے، لیکن خداوند جانتا ہے۔ یہ بڑی تسلی کی بات ہے یہاں، یہ جان کر۔ آپ کہو کہ جانتا ہے تو کرتا کچھ نہیں، کرتا کیوں نہیں، مدد کیوں نہیں کرتا، چھڑا کیوں نہیں لیتا؟ یہاں وہ بات ہم کو نظر آتی ہے جو صرف خدا جانتا ہے اور خدا اس کی قدر کرتا ہے۔ خدا نے انسان کو جانور نہیں بنایا ہے، خدا نے انسان کو لکھا اپنی صورت پر۔ صورت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر صورت، لیکن خدا ان کی سیرت میں یہ ہے کہ وہ آزاد ہے۔ تو خدا نے انسان کو آزاد بنایا ہے، وہ چاہے خدا کو مانے، یہ بھی اس کو آزادی ہے، کہہ دے نہیں میں تو نہیں مانتا، کوئی خدا نہیں۔ اور ہیں بہت سارے لوگ ایسے، لیکن خدا ان کو بھی پیار کرتا ہے، نفرت وہ کسی سے نہیں کرتا۔ یہ جان کر خدا جانتا ہے۔ لیکن یہ جو سوال اس نے کیا ہے خدا یسوع مسیح نے، کیا تو چاہتا ہے؟ کیسا سوال ہے یہ؟ کیا تو شفا پانا چاہتا ہے؟ یہ 6 آیت ہے۔ اس نے اس سے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ یہ کیسا سوال؟ عقل کہتی بھلے یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ اس سوال کی وجہ یہ نہیں کہ خداوند اس کے حالات کو معلوم کرنا چاہتا ہے، بیماری بتا کس قسم کی ہے، اس کے نشانات کیا ہیں، کہاں سے شروع ہوئی تھی، کیا وجہ تھی، کون سا خدا کا حکم توڑ دیا تھا تو نے جس کی وجہ سے تجھ پر یہ لعنت پڑی ہے۔ اس سوال کا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
وہ تو اس کی مرضی کی بات کر رہا کہ اگر تو چاہے، میں تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، مجھے معلوم ہے تیرا حال، مجھے سب کچھ معلوم ہے تیرے بارے میں، لیکن مجھے تیری اجازت کی ضرورت ہے۔ تو چاہتا ہے کہہ دے، اگر تو کہہ دے گا کہ میں چاہتا ہوں تو پھر میں کروں گا جو میں کر سکتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس خداوند آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا میں تجھے بچا سکتا ہوں، اس تیرے گھر کو میں خدا کا گھر بنا سکتا ہوں، ایسا گھر بنا سکتا ہوں جس میں تیری خوشی بسے گی، وہ خوشی جو آسمان سے بخشی جاتی وہ تیرے گھر میں بسے گی، وہ تیری خوشی ہوگی، میں کر سکتا ہوں، لیکن تو چاہتا ہے۔ اسی لیے تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتا لکھا، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، میں دروازہ توڑ کے کبھی نہیں آؤں گا، تیری اجازت سے آؤں گا، اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں، تو پھر ہم اکٹھے کھانا کھائیں گے، خوشی منائیں گے، اجازت ہو تو۔ جتنوں نے اسے قبول کیا، زبردستی نہیں کرتا، یہ جبر نہیں ہے، مجھے مان ورنہ میں تجھے موت کی گھاٹ اتار دوں گا۔ کبھی خداوند یسوع مسیح نے کسی کے ساتھ نہ ایسا کیا نہ وہ کرتا ہے، اجازت چاہتا ہے، تو چاہتا ہے۔ جس نے انسان کو آزاد بنایا ہے وہ اس کی آزاد مرضی کی قدر کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے۔ اگر تو چاہے تو، اگر تو کہہ دے تو، اگر تو مان لے تو مجھے بتا دے، مجھے تیری اجازت چاہیے، میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تو کہہ نہ دے کہ میں اپنے آپ کو تیری مرضی کے سپرد کر رہا ہوں۔ خوشی سے، میں خوشی سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری مدد کر دے۔ یہ چیز خدا میں ہے اور کہیں نہیں آپ کو ملے گی۔ خدا جبر نہیں کرتا، بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ برکتیں بخش دینا چاہتا ہے جس کے لیے انسان کی روح پیاسی ہے، ترستی، وہ سب کرنا چاہتا ہے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، یہاں اس سے کہہ رہا ہے تو چاہتا ہے، اگر تو چاہے تو۔ بہت پیاری بات ہے یہ، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اور دیکھو اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، میں 38 برس سے بیمار ہوں، یہاں پڑا ہوا ہوں، میرے رشتہ داروں نے بھی چھوڑ چھاڑ دیا، میں شریعت پوری نہیں کر پا رہا، حکم یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے کودنا چاہیے پانی میں، پہلے تو اتنی طاقت تھی، کوشش بھی کی تھی، اب تو کوشش بھی نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کوئی آدمی نہیں، اگر تم میری مدد کر سکتا تو کر دے۔ اس نے اسے جب یہ دیکھ لیا کہ اس نے اپنی مرضی میرے سپرد کی ہے تو پھر اس پر فرمان خداوند کا آیا ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو توڑا نہیں جا سکتا۔ جب کوئی شخص خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھتا ہے، انجیل پڑھتا ہے اور اس بات کو پہچان لیتا ہے کہ یہ تو گناہ گاروں کا مددگار ہے، خدا کا شکر ہو موسیٰ کے لیے، خدا کے بندے موسیٰ کے لیے، جس نے ہم پر یہ ظاہر کر دیا کہ خدا اس پاکیزگی کا مطالبہ کرتا، چاہتا کہ ہمارے اندر یہ راست بازی ہو، یہ راستی ہو، یہ نیکی ہو۔ 10 حکم دیے ہیں، ان پر عمل کرو۔ موسیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ خدا ایسا چاہتا ہے، لیکن خداوند جانتا ہے کہ ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ کبھی دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہوا نہیں، کوئی نبی یا کوئی، جتنوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیری شریعت پر، تیری ساری شریعت پر اس طرح عمل کیا ہے کہ کوئی مجھ پر کسی طرح کا گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب روتے رہے ہیں، اور جو خداوند کے پیارے ہیں، جن کے دل میں اس کی روشنی پہنچ جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہائے میں کیسا کم بخت انسان ہوں۔ تو وہ یہ کہہ رہا کہ میں اتر نہیں پاتا، جو شرط ہے وہ مجھ سے پوری نہیں ہوتی، اور خداوند اس سے کہتا تو شرط پوری نہیں کر سکا، میں خدا کی شفقت ہوں، وہ شریعت ہے، میں خدا کی شفقت ہوں، تو نہیں پوری کر سکا، میں اسی لیے تو تیرے پاس آیا ہوں کہ میں وہ سب کچھ تیرے لیے پورا کر دوں جس کا تقاضا ہے۔ تجھے پہلے اترنا پڑے گا،
سب سے پہلے تجھے پانی میں جب وہ ہلتا ہے سب سے پہلے تجھے اترنا پڑے گا، لیکن تو نہیں کر سکتا، اس لیے میں تیرے پاس آیا، میں خدا کی شفقت ہوں، اٹھ۔ جب کوئی انسان، یہ ایسا اصول ہے کہ جب کوئی انسان راضی ہو جائے اور کہہ دے خداوند میں تیرا حکم ماننے کو تیار ہوں، جو تو کہے گا میں کروں گا، جو کچھ تجھے میری زندگی کے لیے کرنا ہے کر، جو کچھ تو مجھ سے چاہتا ہے وہ کر، میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس کی زندگی میں خداوند یسوع ایسے کام کرنے شروع کر دیتا ہے جو حیرت انگیز ہیں، ان کی وجہ سے وہ خود حیران ہو کے کہتا ہے خداوند یہ کیسے کر دیا تو نے، اور پھر یہ میرے لیے کر دیا، مجھ گنہگار کے ساتھ یہ سلوک کیا تو نے۔ میں چاہتا ہوں، مددگار کوئی نہیں چاہتا تو میں ہوں۔ اسی وقت خداوند نے اس کو ایک حکم دے دیا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب وہ فرمان دیتا ہے، جب وہ حکم کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے، زندہ کلام ہے خدا کا جو جسم میں ظاہر ہوا ہے۔ خدا کے کلام میں اور انسان کے کلام میں یہی فرق ہے، انسان کہتا اور ہوتا کچھ نہیں ہے، اس حد تک نہیں ہوتا جہاں خدا کا کلام ہے، وہ تو جب کہہ دیتا تو جو ہے چیز ہے ہی نہیں وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی تھی نہیں، روشنی ہو گئی۔ جو کچھ اس دنیا میں نظر آتا ہے وہ اس کا کلام ہے جو جسم میں ظاہر ہوا ہے، اور پھر وہ کلام انسان میں ظاہر ہوا ہے۔ وہ آ کے اس کے پاس کھڑا ہو کے کہتا ہے اچھا تو راضی ہے، تو چاہتا ہے، اٹھ۔ جہاں یہ بات اس کے منہ سے نکلی ہے، یہ کلام نازل ہوا ہے، حکم کے طور پر نازل ہوا ہے، اور وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ کہاں سے آئی وہ طاقت؟ کہاں گئی وہ بیماری؟ اس کی طاقت نہیں تھی، اپنی طاقت سے کھڑا نہیں ہوا، اس کے فرمان کی طاقت سے کھڑا ہوا۔ حکم مان کے تو دیکھو ایک دفعہ خدا یسوع مسیح کا، یہ آپ پڑھتے ہیں، ایک حکم اس نے کہا محبت رکھو، نفرت نہ رکھو کسی سے، دشمنی نہ رکھو، دشمنوں کے لیے دعا مانگو۔ یہ حکم مان کے تو دیکھو گھر میں کتنی صلح ہو جائے گی، قوموں میں کتنی صلح ہو جائے گی۔ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر منہ پھاڑے کھڑے ہوئے ہیں، بھسم کرنے کو تیار ہیں۔ ایک حکم خدا کا اگر مان لیا جائے تو اس تمام دنیا کے سارے دکھ دور ہو جائیں۔ اس کا دکھ دور ہو گیا جیسے ہی اس نے کہا میں چاہتا ہوں، اس نے اس کو حکم دے دیا۔ مرضی پر اس کی حملہ نہیں کیا ہے، اس نے خوشی سے رضاکارانہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے۔ تو چاہتا ہے میں تجھے اچھا کر دوں؟ تو چاہتا ہے؟ لے پھر میں تجھے ایک حکم دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا اٹھ گیا، اور کہا یہی نہیں کہ اٹھ کے چلا جا، یہ چرپائی بھی اٹھا کے لے جا، اب کچھ کام کر، اس طاقت کا استعمال کر، لوگ تجھے دیکھیں گے چرپائی اٹھا کے چلتا ہوا، لوگوں کے لیے گواہی ہوگی، لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے یہ کہاں سے ہوا۔ دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک تیری مخالفت کریں گے، ایک خدا کی محبت کو حاصل کرنا چاہیں گے، کہیں گے مجھے بھی خداوند اگر ایسی رحمت دے دے کہ میں بھی اٹھ سکوں، میں بھی ایک ذمہ دار قسم کا انسان بن جاؤں، تو چرپائی بھی اٹھا کے لے جا اپنی۔ چرپائی اس لیے اٹھا، دیکھیں گے تجھے، ایسے ہی چلا جائے گا، کچھ ہی کو کچھ نہیں پتہ لگے گا، لیکن اگر تو چرپائی اٹھا کے جائے گا لوگ تجھے دیکھیں گے، کچھ مخالفت کریں گے اور کچھ حیران ہو کر یہ جاننا چاہیں گے کس نے تجھے اچھا کر دیا۔ پھر تو بتانا مجھے پتہ نہیں کون تھا وہ، لیکن اس نے مجھے ایک حکم دیا، میں نے مان لیا، میں بھی اٹھ گیا، چرپائی اٹھانے کی طاقت بھی آ گئی۔ یہ بات سچ ہے، ہر روز ہو رہی ہے ان کے لیے جو اسے کہہ دیتے ہیں خدا میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی مرضی میری زندگی میں پوری کرے۔ خدا کا شکر ہو آپ خدا ان کا کلام سن رہے ہیں، بشارت ہے، یہ انجیل ہے، خوشی کی خبر ہے، نا امیدوں کے لیے زندہ امید ہے، لاچاروں کے لیے ایک مسیحا ہے۔
شاعروں نے شاعری میں کچھ ایسی باتیں کہہ دی ہیں جسے کہنا پڑتا ہے کہ وہ الہام ہے. یہ ساری بائبل میں جو زیادہ تر باتیں لکھی گئی ہیں وہ شاعری ہے. زبور کی کتاب ایک شاعری ہے، کئی شاعروں نے لکھی ہے وہ. اور آج جب ہم شاعروں کا کلام سنتے ہیں تو وہ ایک مسیحا کا ذکر کرتے ہیں، ایک مسیحا جو نا امیدوں کی امید ہے، لاچاروں کے لیے خدا کی زبردست قدرت ہے، کچھ بھی اس کے لیے ناممکن نہیں ہے، لیکن وہ اجازت چاہتا ہے. تو چاہتا ہے کہ میں تیری مدد کر دوں. اگر آپ خداوند سے، خداوند یسوع مسیح سے یہ کہیں کہ اے خداوند، میں نے ابھی سنا ہے کہ کوئی ایسا کام ہے نہیں جو تو نہ کرے، کرنا نہ چاہے، مدد کرنا نہ چاہے، یا تیرے اندر طاقت نہ ہو اس کام کو کرنے کی. تو لاچار نہیں ہے، تو چارہ گر ہے، تو مسیحا ہے. تو میں منت کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں، میری زندگی میں تیری مرضی پوری ہو. میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں. میرے پاس یہ جو بیماری، اس کا علاج کوئی نہیں ہے، میرے حالات کا کوئی حل نہیں ہے. تجھے میرا حل بھی معلوم ہے، میرا حال بھی معلوم ہے. تو میری زندگی میں مصیبتوں کا حل بھی خود ہی ہے. تو میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیرے حضور فریاد کر رہی ہوں، میری مدد کر. وہ آپ کو کوئی حکم دے گا، اچھا ایسا کر لے، کسی کو معاف کرنے کو کہے گا، یا یہ کہے گا بیٹی مجھ پر ایمان لا، میرے یقین کر لے میرے بیٹے، میں تجھے ایک نیا انسان بنا دوں گا، خدا کے ساتھ تیرا ایک نیا تعلق ہو جائے گا، تیری روح کی نئی پیدائش ہو جائے گی. پھر تجھے کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ خدا مجھ سے دور ہے. تب تجھے پتہ لگے گا کہ میں تیرا مسیحا ہوں، میں تیری مصیبتوں کا حل ہوں. تیار ہے میرے پیارے بھائی، پیاری بہن؟ آپ نے سن لیا، کہہ دو اسے، ہاں خداوند میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی مرضی میرے اس بدن میں پوری کر. پھر دیکھنا آپ حیران ہوں گے، اور دنیا والے آپ کو دیکھ کر کہیں گے یہ ہوا کیسے؟ آپ کہیں گے یہ تو نہیں میں بتا سکتا، مگر تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ کون ہے جس نے یہ کیا ہے. اس کا نام یسوع ہے. وہ آپ کو پیار کرتا، پار کرنا چاہتا. آمین.